ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک کا آواز السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند سوالات کیے۔ اس میں ہمارے لیے سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ اگر کوئی مومن مسلمان آئے تو اس کے ساتھ رویہ ہم ایسا رکھیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو رویہ مبارکہ ہے وہ کافروں کے ساتھ بھی ایسا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند سوالات کیے، اور اس وفد کا جو سربراہ عالم مفتی امام تھا ان کا، اس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔ اس کی حالت یہ تھی، اب اندازہ کریں نا، ایک وفد کا جو سربراہ ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ، وہ اس علاقے کا رہنے والا تو نہیں تھا نجران کا، عرب کا رہنے والا تھا، اور یہ ادھر گیا ہوا تھا اور ان کی کتابوں کا عالم بن گیا، ریسرچر تھا۔ اس کی علم کی یہ حالت ہو گئی کہ انہوں نے اس کو اپنا امام بنا لیا، اور عربی زبان میں جو عیسائیوں کا بڑا پادری ہوتا ہے، جو پادریوں کا بھی امام ہوتا ہے، اس کو اسقف کہتے ہیں، اور انگریزی میں پوپ پال کہتے ہیں، بڑا امام تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی تھا کرز بن علقمہ، تو بڑا بھائی جو ہے اس کی معاشرے میں بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا۔ تو ظاہر ہے جس کی وجہ سے خاندان کی عزت ہو، عزیز اقارب کی عزت ہو، لوگ خاندان والے اس کو عزت دیتے ہیں۔ ایک دن ابو حارثہ بن علقمہ کو ٹھوکر لگی اور گرتے گرتے بچا۔ اس کے بھائی کرز نے یہ بات کی کہ ایسا لفظ تو بڑا غیر مناسب ہے، لیکن میں اس کا تھوڑا سا مفہوم بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اشارہ کر کے وہ ہلاک ہو جائے۔ ابو حارثہ نے کہا یار اس کو تم گالی نہ دو۔ اس نے کہا بھائی جان یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے علم کے مطابق وہ سچے نبی ہیں، یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو نجران کے عیسائیوں کا وفد تھا، ان کے امام کی حالت ہے اندر سے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور اپنے بھائی کو منع کیا کہ اس کو گالی نہ دو، اس کے بارے میں نازیبا کلمہ نہ کہو، وہ سچے نبی ہے اور میرے علم کے مطابق وہ سچے نبی ہے۔ اس نے کہا بھائی جان جب بات یہ ہے تو پھر آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس نے کہا کلمہ تو پڑھ لوں، لیکن ان لوگوں نے مجھے عزت بڑی دی ہے، مجھے عزت دی، مجھے مال دیا، مجھے شہرت دی، اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو سب کچھ یہ مجھ سے چھین لیں گے، ایک بات۔ دوسری احسان فراموشی بھی ہے کہ میں ان کی احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ میں ان کا دین نہ چھوڑوں۔
ابن ہشام کہتے ہیں کرز نے مجھے یہ بتایا کہ کرز کے دل میں یہ گنڈ پڑ گئی کہ یار میرا بھائی تو منافق ہے، بڑا ٹھڈ کا کوڑا ہے، صرف پیسوں کے لیے، اقتدار کے لیے یہ عیسائیوں کا بڑا امام بنا پھرتا ہے۔ چنانچہ وہ وفد جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو کرز کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ابو حادثہ ادھر کا ادھر ہی رہا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو سوالات کیے، ان سوالات اور ان کے پورے یہ جو مذاکرہ اور مناظرہ ہے، سورہ آل عمران کی 80 آیات، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس پورے نجران کے عیسائیوں کے معاملات کو ذکر کیا، ان کے سوالات کے جوابات دیے، اور انہوں نے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی، اس گفتگو کے بھی بہت سارے حصے قرآن نے سورہ آل عمران کی ان 8 رکوعوں کے اندر بیان فرمایا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ کے خدمت میں عقیدہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں۔ ان کے 2 نظریات، 2 قسم کے لوگ تھے، حالانکہ عیسائیوں کے 3 عقائد ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ ایک عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہے، ایک عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا عقیدہ ہے کہ وہ 3 کے تیسرے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے، ایک اللہ، ایک روح القدس اور ایک عیسیٰ۔ قرآن نے ان تینوں کا رد کیا اور تینوں کو بیان کیا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب میں ایم فل کر رہا تھا تو ہمارے ریلیجیس ٹیچر جو ہے تقابل ادیان کے کمپیریٹیو اسٹڈی کے، وہ ڈاکٹر ہرمن تھے، عیسائی تھے، فرانس کے۔ تو وہ ہمیں بڑا انہوں نے بتایا اس بارے میں، بڑا ہم نے ان سے سیکھا، بڑا پڑھا ان سے۔ لیکن جب کوئی ان سے سوال کرتے تو وہ سوال اس کو سمجھنا لگتی کہ ظاہر انہوں نے اپنے لوگوں کا لٹریچر اسٹڈی کیا تھا، ہم تو قرآن کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو انہوں نے پہلا یہ رسول اللہ سے کہا کہ وہ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ ہونے کی جو دلیل انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی، وہ انہوں نے یہ پیش کی کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے جانور بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، جب اس میں پھونک مارتا ہوں طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ معجزہ ہے کہ اب مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنا شروع کر دیتا، جہاں تک نظر جاتی، جہاں تک وہ نظر آتا رہتا تو وہ صحیح پرندے کی طرح اڑتا جاتا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتا تو مٹی بن کے نیچے گر جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے علاوہ تو کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے کہ مٹی کا پرندہ بنائے اور اس مٹی کے پرندے میں پھونک مارے اور اڑنا شروع کر دے۔ ہمارے نزدیک یہ معجزہ ہے، ان کے نزدیک یہ دلیل تھی کہ اللہ ہے۔ اور ان کا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں کوڑیوں کو صحیح کرتا ہوں، برس والے بندوں، یہ جو بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتے جسم جن کے، ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ شروع میں تو 2-4 بندے ہی آئے تو ان کو ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر جب پتہ چلا دنیا کو، مخلوق کو، تو دور دور سے اتنا رش ہوتا، لمبی لائنیں لگی ہوتی، وہ جو ہمارے نہیں ہے پیر صاحب جو شف والے،